سامعین گرامی قدر، آپ کی جامع مسجد سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ میں جمعۃ المبارک کی افتتاحی تقریب میں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مسجد کو بنانے والے اور تعاون کرنے والوں کو دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا۔ روئے زمین پر جتنے بھی زمین کے ٹکڑے اور حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ مسجد والا حصہ ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے ہاں مبغوض اور بری جگہ ہے تو وہ بازار ہے، چونکہ بازاروں میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، بعض دفعہ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور مسجد میں لوگوں کا تعلق رب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد متقی کا گھر ہے، اور جو آدمی مومن ہے وہ مسجد میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا مچھلی سمندر اور پانی کے اندر خوش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، لیکن انسان اگر وقت مسجد میں گزار رہا ہے، یوں سمجھیے وہ جنت کے باغوں میں چر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لوگوں جب جنت کے باغوں میں سے گزرو نا، خوب چر لیا کرو۔ یا رسول اللہ، جنت کے باغ کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا، جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور آپ جانتے ہیں جتنا مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اتنا کسی اور جگہ میں۔ اللہ ہمیں مسجد کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، اور اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن انسان جتنا پریشان ہوگا، دنیا کی پریشانیاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یوم یجعل الولدان شیبا، قرآن بیان کرتا ہے دنیا میں انسان پہ غم آتے ہیں نا، انسان بوڑھا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں سے ہم کہتے ہیں، جی حاجی صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب بوڑھے ہو گئے ہو، وہ جواب میں کہتے ہیں، بیٹا بوڑھا نہیں ہوا ہوں، غموں اور دکھوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اور دنیا کے غم کیا غم ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ قیامت کا غم ایسا ہوگا اگر ایک بچے پر ڈال دیا جائے تو غم کی وجہ سے بچہ بھی بوڑھا ہو جائے۔ اب سنیے ذرا، قیامت کا دن کیا ہوگا، اور اس دن مسجد کی آبادی کیسے ہمارے کام آئے گی۔ سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں جی، قیامت کے دن کیسا ہوگا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، اور جو بات پسند آئے گی اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیں گے، سبحان اللہ کہیں گے۔ فرماتے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ارشاد باری تعالی، دنیا کے انسانوں، آج تمہیں گرمی لگ رہی ہے، ایک کمرے کے اندر تم نے 20 پنکھے لگائے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر تم نے قالینیں بچھائی ہیں، پھر بھی تمہیں یہ گرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، ذرا باہر قدم رکھ کے تو دیکھو نا، کتنی شدید تپش زمین کے اندر تمہیں محسوس ہوگی۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین جو تمہیں گرم لگتی ہے، سورج سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، مٹی کی زمین بنی ہوئی ہے۔ قیامت کا دن آئے گا جب زمین بدل جائے گی، بجائے مٹی کے تانبے کی ہو جائے گی۔ جو کروڑوں میل کے فاصلے پر سورج ہے وہ نیزے بھر کے برابر آ جائے گا،
اور حالت یہ ہوگی انسان تڑپ رہے ہوں گے. یہی وہ موقع ہوگا جب ساری انسانیت جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. اے ہمارے ابا آدم جی، دیکھو نا کتنی گرمی ہے، دیکھو نا کیسے حالات بنے ہیں. آپ مہربانی کریں رب کی بارگاہ میں جائیں، اللہ کے سامنے سفارش کریں تاکہ اللہ کریم اس گرمی سے ہمیں نجات عطا فرمائے. آدم علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے ان ربی غضب اليوم، اے میرے بیٹو تمہارا غم تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن بارگاہ الہی میں جا کے سفارش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. رب العالمین بڑے غضب کے اندر ہیں، بڑے جلال کے اندر ہیں. بھائی لست لہا، میرے بس میں نہیں کہ میں جا کر تمہاری سفارش کروں. اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو وہ جا کر سفارش کریں. میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساری دنیا کے لوگ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کر لیں گے. پھرتے پھراتے اتنی گرمی میں کوئی نبی بھی بارگاہ الہی میں جا کر سفارش کرنے کے لیے نہیں تیار ہوگا. پھر ساری امتیں اکٹھی ہو کر میرے نبی کے پاس آئیں گی، تیرے نبی کے پاس آئیں گی، نبیوں کے نبی کے پاس آئیں گی، رحمت للعالمین کے پاس آئیں گی. شاعر کہتا ہے اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا. وہ آ گئے محمد صلی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے درود نہ پڑے، کہو صلی اللہ. وہ آ گئے محمد صلی اللہ، نبی پاک کا نام محبت سے لیں، درود پڑھے. میں آپ کو نبی پاک کے نام پہ دو چار شعر سنوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. محمد نام میں میم ہے نا، میم. شاعر کیا کہتا ہے، اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. سارے زور سے کہو سبحان اللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید مولوی زور لگاتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا. روزہ مولویوں کو بھی ہوتا ہے، آپ کا بھی ہے، اور میں نے انشاءاللہ واپس اپنی مسجد میں بھی جا کے بیان کرنا ہے. آپ کہے ذرا سبحان اللہ. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معمبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے. اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے. اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے میم اسماعیل میں، زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے. اور یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. اور رحمان مہربان کی
رحمت میں میم ہے، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے، مجبور و مغموم کی معذرت میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے غفور الرحیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ قیامت کا دن ہے، سورج سر کے اوپر ہے، زمین تانبے کی بن گئی ہے، ہر کوئی تڑپ رہا ہے اور اتنی شدید حالت بنی ہوئی ہوگی۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، قیامت کا دن ہوگا، کسی کے سر پہ نہ ٹوپی ہوگی نہ پگڑی ہوگی، نہ کسی کے پاؤں میں کوئی جوتا ہوگا، حتیٰ کہ کسی کے بدن پر بھی لباس نہیں ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سوال کیا الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، یا رسول اللہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے اور آپ فرما رہے ہیں بغیر لباس کے ہوں گے، کتنا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، تجھے پتہ نہیں وہ کتنا سخت دن ہوگا، اتنا شدید دن ہوگا، اتنے حواس باختہ لوگ ہوں گے، کسی کو نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھنے کی ہمت اور جرت بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ منظر ہوگا قیامت کا، اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ، وہ آ گئے محمد، براق ہے سواری اٹھی صدا حشر سے، قربان شاہ سوارا، جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سر کے اوپر آئے گا۔ آج اس گرمی میں آپ کہتے ہیں ہماری نئی مسجد ہے، ابھی تک جناب چھت بھی نہیں ڈالا گیا، ابھی تک یہ بڑی گرم ہے، گرمیوں کے روزے ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ میرا بھائی گرمیوں کا روزہ رکھ کر گرمی میں چل کر مسجد حیدر کرار میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آنے والے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے یہ دنیا کی زندگی کی گرمی کیا گرمی ہے، آخرت کی گرمی اس سے بہت سخت ہے۔ کل نارو جہنم اشد حرا، اصل گرمی تو دوزخ کی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسجدوں میں جانے والوں، او مسجدوں کو آباد کرنے والوں، او اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جب قیامت کا گرمی والا دن آئے گا اور لوگ گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کیا فرمایا سنیے ذرا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے، بس یہی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں، 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جب ساری انسانیت گرمی میں تڑپ رہی ہوگی، سورج سر کے اوپر آ جائے گا، یہ 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے، اللہ کریم ان سے فرمائیں گے تم سورج کی گرمی سے ہٹ جاؤ، تم گرم زمین کے اوپر سے ہٹ جاؤ، کدھر جائیں یا اللہ، آ جاؤ تم میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سننا ذرا وہ بندے کون ہیں، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ فرمائیں گے آ تو میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے، خوش ہو جاؤ نوجوانوں، جوانی میں مسجدوں کو آباد کرنے والوں، جوانی میں چل چل کے مسجد کے کام کرنے والوں، مسجد کی صفائیاں کرنے والوں، مسجد کی رونقیں بحال کرنے والوں، جس جوان نے جوانی میں اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ بڑھاپے میں اللہ عبادت کی توفیق دے، شکر الحمدللہ غنیمت ہے، لیکن میرے بھائی بڑھاپے کے سجدے جوانی کے سجدوں
مسجدوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بڑے بڑے پرہیزگار بن جاتے ہیں جس نے جوانی کو قربان کیا اللہ کی یاد کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نوجوان اگر جوانی میں تو نے رب کو راضی کر لیا خوش ہو جا, قیامت کی گرمی سے بچ جائے گا, اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور نمبر 3 فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا. کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے, مسجد کو آباد کرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو قیامت والے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دیجئے. جو مسجد میں چل کے جاتے ہیں, جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں, ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دیجئے. پھر آپ نے فرمایا چاہو تو رب کے قرآن میں پڑھ لو انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ قرآن میں کہتے ہیں دنیا والے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, میں اللہ تمہیں بتاؤں پکا مومن کون ہے؟ جو میرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں یہی پکے مومن ہیں. اور علماء سے آپ پوچھیں, حضرت تشریف فرمائیں, صحابہ سارے بڑے شان والے تھے لیکن جو مسجد نبی کا خادم یا خادمہ تھی, صحابہ فرماتے ہیں رات کو فوت ہو گئے اور ہم نے دفن کر دیا. بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دینی ہے, آپ کو ہم نے نہیں اٹھایا. اور اللہ کے نبی جب دوسرے دن تیسرے دن پوچھتے ہیں وہ خادم کدھر گیا, یا ایک روایت میں خادمہ تھی, وہ خادمہ کدھر گئی یا خادم کدھر گیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا رات کو اور ہم نے دفن کر دیا, آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھی. آپ نے فرمایا دلونی علی قبری یا علی قبرہا, مجھے اس کی قبر پر لے چلو. آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی قبر پر جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی. یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف مسجد کے خادم کو حاصل ہے. اللہ کے نبی نے جس کی قبر پر جنازہ پڑھایا وہ کون تھا؟ مسجد کا خادم تھا. فرمایا کہ جو مسجد کے ساتھ جس کا دل جڑا ہوا ہے رب اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. کوشش کریے مسجد کے جو کام ہیں پورے ہو جائیں, مسجد کے ساتھ لگے رہیں. جو مسجد کی خدمت کرے گا قیامت کی گرمی سے محفوظ رہے گا. میں قسم کھاؤں تو کھا سکتا ہوں کیونکہ میں نے نہیں کہا, میرے نبی نے فرمایا ہے. ساری کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, میرے مرشد کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط سنیے جی. فرمایا انصاف والا بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے, جوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے, مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. اور نمبر 4 فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, وہ دو بندے بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جنہوں نے آپس میں محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے, دشمنی کی تو اللہ کی رضا کے لیے. اب میں جناب پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں, جو بندہ ملا بڑی محبت کے ساتھ ملا, نہ مجھے جانتا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں. یہ کیوں محبت ہے؟ صرف ایمان کی وجہ سے محبت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایمان کی وجہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور نمبر 5 ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, وہ بندہ بھی جس کو دنیا میں ایک عورت نے, حسین و جمیل اچھے خاندان والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور گناہ کی طرف بلایا, اس نے جواب میں کہہ دیا انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. گلی سے باہر آپ نکلے, غیر محرم عورت سامنے آ گئی, فوراً نظروں کو جھکا لیا, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس نے اپنی نظر کو غیر محرم سے بچا لیا, برائی سے اپنے آپ کی حفاظت کر لی, اللہ فرمائیں گے تو نے اپنی خواہش کو میری وجہ سے قربان کیا نا, آ جا تو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا. اور نمبر 6 ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, وہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے صدقہ کیا
خفیہ صدقہ کیا، چھپ کر کے صدقہ کیا، چپ کر کے غریب کے گھر کھانا پہنچا دیا، یتیم کے کھانے کا انتظام کر دیا، فطرانے کے دن آنے والے ہیں، فطرانے کے پیسے چپ کر کے اس یتیم کی جیب میں ڈال دو، اس بیوہ کے گھر پہنچا دو، اس لاوارث کو دے دو جس کا کوئی سہارا کوئی نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ایک رب کو پتہ ہو ایک تجھے پتہ ہو۔ اللہ فرمائیں گے تو نے نمود و نمائش کے بغیر صدقہ کیا، چھپ چھپ کے صدقہ کیا، صرف میری رضا کے لیے کیا۔ ایسے تو بڑے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم زکوٰۃ بھی دیں تو لوگ لائن لگائیں تاکہ پتہ چلے جناب زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لیکن تو نے دنیا والوں کا لحاظ نہیں کیا، تو نے تصویر نہیں بنائی زکوٰۃ دیتے ہوئے، تو نے چپ کر کے خفیہ صدقہ کیا۔ آ جا تو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ اور آخری اور ساتواں بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ آخری بات جی، میرا بھی ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، چونکہ مسجد کا نام حیدر کرار ہے، میں چاہتا ہوں حضرت حیدر کرار کی ایک بات آپ کو سنا کے بعد ختم کروں۔ حضرت حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ، اللہ علی کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی علی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کا کوئی بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ مسجد کا نام حیدر کرار ہے۔ جب خیبر کے قلعے پہ وہ مرہب یہودی کا مقابلہ حضرت علی نے فرمایا تو للکار کر فرمایا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہوا ہے۔ پھر یوں جھپٹے علی اس اللہ کے دشمن پر ایک ہی تلوار کے ساتھ ٹکڑے کر دیے۔ علی فرماتے ہیں کم من فتى اصبح واضحى ضاحكا واكفانه في الغیب تنسج ولا يدري، علی فرماتے ہیں کتنے نوجوان میں علی نے دیکھے بڑے خوشی کھیل رہے ہوتے ہیں، خوشی کے اندر مست ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کفن تیار ہو رہا ہوتا ہے، موت سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ میرے بھائی آج رمضان کا شاید ہی آخری جمعہ ہے، رب کے سامنے معافی مانگ کے جا، توبہ کر کے جا، رب کے ساتھ عہد کر کے جا، الہی ہم تیرے در پہ ہیں آئے ہوئے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ الہی ہم تیرے در پہ ہیں آئے ہوئے، زمانے بھر کے ہم ہیں ستائے ہوئے، تجھی سے ہیں فقط لو لگائے ہوئے، رحم ہم پہ کر دے تو ہے رب رحیم، یا رحیمو بولو یا رحیم، یا رحیم و یا رحیم، خطا کار ہیں اور گناہ گار بھی، سیاہ کار ہیں اور بدکار بھی، مگر رحمت تیری کے ہیں طلبگار بھی، کرم ہم پہ کر دے تو ہے رب کریم، یا کریم و یا کریم۔ اور سید امین گیلانی نے کہا تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، یہ دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، حق کی رب نے توفیق دی گیلانی بیچارہ کون۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔